السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ ہم جو ہے اب بایولوجی کی 9th کلاس کی جو ہے وہ کور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا جو ہے یونٹ 3 جو تھا ہم جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، وہ جو ہے ہم نے کور کر لیا تھا ہاف جو ہے آلموسٹ۔ اب اس جو ویڈیو میں ہے ہم کون سی 2 چیزیں دیکھیں گے، بائنومیل نومینکلیچر اور کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی۔ اب بائنومیل نومینکلیچر مطلب جو آرگنیزم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جو ہیں ان کو جو ہے نیمنگ دیتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اسپیشیز وغیرہ جنرا ہوتی ہے ان کو نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پروسیس کو جو ہے بائنومیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی، اب بایو ڈائیورسٹی جو ہے اس کو جو ہم کنزرو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 چیزیں جو ہے ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو چلیں ہم جو ہے وہ یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب جو ہے ہم نے جو ہے وہ کہاں تک یہ جو ہے وہ پڑھ چکے تھے، 3rd یونٹ بایو ڈائیورسٹی، ٹھیک ہے۔ اسٹرکچر آف وائرس تک جو ہے ہم یہ جو ہے یونٹ کور کر چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ ہم نے اس ویڈیو میں جو ہے بائنومیل نومینکلیچر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ جیسے کہ میں نے جو ہے وہ بتایا، بائنومیل نومینکلیچر مطلب کہ جو ہم آرگنیزم کو جو ہے وہ نیمنگ کرتے ہیں، وہ پروسیس جو ہے اسے ہم بائنومیل کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ کیرلس لائنیس سویڈش نیچرلسٹ اینڈ ایکسپلورر was the first to frame principle for defining natural genera and species of organism and to create a uniform system for naming them۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک سائنٹسٹ کا نام بتایا، ٹھیک ہے۔ کیرولس ایک سویڈش جو نیچرلسٹ اور ایکسپلورر تھے، ایک سائنٹسٹ تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ پرنسپل دیے، اب ایسے اصول بنائے کہ جو اسپیشیز اور جنرا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے ایک یونیفارم سسٹم میں جو ہے ان کو جو ہے ایک نیمنگ دینے کا جو ہے پروسیس انہوں نے جو ہے وہ بتایا، ٹھیک ہے ہمیں۔ The advantages of scientific over common name are that they are accepted by speaker of all language۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم جو اسپیشیز یا جنرا کو جو نام دیتے ہیں نا، وہ نام ایسا ہوتا ہے کہ چاہے وہ جو ہے وہ کسی بھی لینگویج میں جو اسپیکرس وغیرہ ہوتے ہیں اسے جو ہے وہ بولنے والے، ٹھیک ہے، اس لینگویج کو، اس چیز کو جو ہے اس نام کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ that each name apply only to one species۔ اب ایک نام جو ہے وہ صرف ایک اسپیشیز کے لیے جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اینڈ دیٹ ایچ اسپیشیز ہیز اونلی ون نیم۔ اب یہاں پہ کیا کہا گیا کہ ایک اسپیشیز کو جو ہے وہ ایک نام دیا جاتا ہے، تو ایک اسپیشیز جو ہے اسے ایک ہی نام جو ہے وہ نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ As common name cause many problems to identify the organism, as different regions have different language for same thing. For example, common name of onion in Urdu is pyaz, but in other region it is also known as genda or basal, but in scientific language is known as allium cepa۔ اب جہاں پہ جو کہہ رہا ہے کہ ریجن کے حساب سے اگر ہم دیکھیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو وہ ڈفرینٹ لوگ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو لینگویج ہوتی ہے، ان کی زبان جو ہوتی ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے اپنے لینگویج کے حساب سے اس ایک چیز کو، جیسے انہوں نے جو ہے پیاز کی اگزامپل دی ہوئی ہے، تو ریجن کے حساب سے ان کی لینگویج کے حساب سے پیاز کو جو ہے الگ الگ ناموں سے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے جو ہے ہمیں کنفیوژن بھی ہوتی ہے، لیکن اگر سائنٹیفک جو ہے وہ نیم اس کا دیکھیں ہم، ٹھیک ہے، تو وہ ایک ہی ہوگا، ایلیم سیپا، جو کہ وہ کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوگی اس چیز سے۔ This avoid the confusion that often arise from the use of a common name to designate different things in different places, or from the existence of several common names for a single species۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایک سنگل اسپیشیز جو ہے اس کے لیے several جو ہے وہ common name ہوتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے جو ہے وہ پیاز کی اگزامپل دی تھی، ٹھیک ہے۔ اب جو نام ڈفرینٹ لینگویج میں ڈفرینٹ نام جو ہے اس چیز کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کنفیوژن جو ہے وہ بھی ارائز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بایولوجیکل نیم آف سم کامن پلانٹ اینڈ اینیمل۔ یہاں پہ جو انہوں نے کچھ ایگزامپل دی ہے کہ کچھ پلانٹ یا اینیمل جن کے جو ہے وہ سائنٹیفک نام کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے انہوں نے
اونین کا پلانٹ جو ہے وہ بتایا ہے. اب اونین کے پلانٹ کو ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ایلیم سیپا کہتے ہیں. ویسے ہی انہوں نے جو ہے وہ مینگو پلانٹ کا نام بتایا ہے, مینگی فیرا انڈیکا, ٹھیک ہے. اور نیم پلانٹ جو انہوں نے آزادی رچتا انڈیکا انہوں نے بتایا. اور اینیمل میں انہوں نے فروغ دیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو جو ہم رانا ٹگرینا کہتے ہیں, جیسے پریویس جو یونٹ میں بھی ہم نے جو ہے پڑھا تھا. اور کیٹ کو جو ہے ہم کیا کہتے ہیں, فیلس کیٹس. اور ہاؤس فلائی جو مکھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, نارمل جو گھروں میں ہم دیکھتے ہیں مکھی, ہاؤس فلائی, اس کو انہوں نے کیا نام دیا ہے, مسکا ڈومیسٹیکا. آگے کیا کہہ رہا ہے کہ تھرو اے سسٹم آف نومینکلچر in which each species of animal, plant or other receive a name of two terms of which the first identify the genus to which it belongs and the second the species itself or its species specific name. اب یہاں پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا, ٹھیک ہے, یہاں پہ فروگ ہے, کیٹ ہے, ہاؤس فلائی, اس کے لیے جو ایک ہی ورڈ یوز کیا گیا ہے. لیکن اگر سائنٹیفک جو ہے وہ بایولوجیکل اس کا نام دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ 2 ورڈ دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو اس کا فرسٹ نیم ہوگا, ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ اس کی جینرا سے بلونگ کرتا ہے, لیکن سیکنڈ نیم جو ہے وہ اس کی اسپیشیز کا اپنا ہوتا ہے. سمجھے. آگے کیا کہہ رہا ہے کہ پرنسپل فار بائنومیل نومینکلچر. اب ایسے کون سے پرنسپل, ایسے کون سے اصول ہیں جو کہ ایک آرگنیزم کو نیمنگ دیتے ہوئے جو ہم دھیان میں رکھتے ہیں. Some of the rules which are universally adapted for writing scientific name of a species are. اب کیا کہہ رہا ہے کہ ایسے جو پرنسپل ہے جو یونیورسلی جو ہے وہ اڈاپٹ کیے جاتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. مطلب کہ نارملی ہم دیکھیں کہ ایک لا جو ہے وہ کنٹری بناتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ صرف وہی کنٹری جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی پابند ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کوئی دوسری کنٹری جو ہے وہ مطلب کوئی پابند نہیں ہوتی کہ اس چیز کو, اس لو کو جو ہے اسے بھی فالو کرنا ہے. لیکن یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جو یونیورسلی جو ہے اڈاپٹ کی جاتی ہے, یونیورسلی اس چیز کو جو ہے وہ اس پہ جو پابند ہوتی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ آیا سب کو جو ہے وہ کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور اسی حساب سے جو ہے ان کو چلنا ہے. Scientific name of any organism should be italicized when printed, such as Homo sapiens, and when handwriting these are underlined. اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ جیسے ہم کسی بھی آرگنیزم کا بایولوجیکل نیم لکھتے ہیں تو وہ جو ہے ایٹلائز ہونا چاہیے. ایٹلائز کیسے, ایٹلائز جو ہے رائٹنگ جو ہے وہ رائٹنگ جو اسٹائل ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر ہم فروگ کی جو ہے رائٹنگ اسٹائل دیکھیں اور رانا ٹگرینا کا جو رائٹنگ اسٹائل دیکھیں تو اس میں جو ہے ڈفرینس ہے, آپ جو ہے وہ اس میں جو ہے فرق جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ پرنٹڈ اگر ہم کریں گے تو اسے ایٹلائز کریں گے, لیکن اگر ہم ہینڈ رائٹنگ میں لکھیں گے تو اس چیز کو جو ہے انڈر لائن کر دیں گے تاکہ جو ہے وہ ایک ہائی لائٹ ہو جائے چیز, ٹھیک ہے. سیکنڈ ون پرنسپل یہ کیا کہہ رہا ہے کہ the first word of the name is generic, always started with the capital letter, with well second term is species will is never capitalized. اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ فرسٹ جو ورڈ ہوتا ہے کسی بھی بایولوجیکل آرگنیزم کے بایولوجیکل نیم کا, فرسٹ لیٹر جو ہوتا ہے وہ کیپیٹل ہوتا ہے, لیکن سیکنڈ ورڈ کا جو فرسٹ لیٹر ہوتا ہے وہ کیپیٹل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, جو کہ اسپیشیز نیم ہوتا ہے. When the scientific name is written first time, it is written full, but when it is repeated several times, it is abbreviated. For example, the scientific name of the red rose is Rosa indica. It is abbreviated as R indica. اب یہ تو نارمل ایک جو ہے وہ رول ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی چیز کا جو ہے ہم نام لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, فرسٹ ٹائم جب ہم اس چیز کو جو ہے وہ مینشن کریں گے تو وہ جو ہے ہم فل اس کا جو ہے وہ نام لکھیں گے تاکہ جو ہے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہے کیا. لیکن اسی جو ہے وہ چیز میں, اسی پیراگراف میں, اسی جو ہے رائٹنگ میں اگر ہم جو ہے سیکنڈ ٹائم اس چیز کو یوز کریں گے تو اسے جو ہے ہم ایبریویشن میں جو ہے وہ لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے روزا انڈیکا کی, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ جو ہے انہوں نے ایبریویٹڈ کر کے اس چیز کو جو ہے وہ لکھا ہے. اب تھرڈ ون پرنسپل کیا ہے اس کا, فورتھ ون, sometime the author name appear after species name which mean the species was described by him. For example, mango plant
Mangifera indica L. It mean Mangifera indica was first described by Linnaeus. اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ کبھی کبھار یا مطلب جو ہے نارملی جو بات اگر کسی آرگنیزم کا بایولوجیکل نیم لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ اس کے جو ہے سائنٹسٹ کا نام بھی جو ہے وہ مینشن کرتے ہیں کہ آیا یہ جو ہے وہ چیز جو ہے کس نے جو ہے وہ ڈسکرائب کی تھی. ٹھیک ہے، جیسے کہ انہوں نے یہاں پہ مینگو کا جو ہے وہ ایگزامپل دیا ہے. ٹھیک ہے، مینجی پیرا انڈیکا جو ہے وہ کس نے ڈسکرائب کی تھی؟ لینیس نے کی تھی. ٹھیک ہے، اب مینجی پیرا انڈیکا تو ہم نے لکھا لیکن لاسٹ میں جو ہے ایل بھی لکھ دیا کہ اس کے جو ہے وہ سائنٹسٹ یا اس کے جو ہے ڈسکرائبر کا نام کیا تھا، کہ کس نے جو ہے اسے ڈسکرائب کیا تھا. اب آگے جو ہے وہ کنزرویشن آ جاتی ہے، کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی. اب بایو ڈائیورسٹی جو کنزرو ہو رہی ہے، جو یوز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز آ گئی. Pakistan is one of the few countries in the world to have every kind of geological structure. The geography of Pakistan is a blend of landscape. اب کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کچھ جو کنٹریز میں جو آتا ہے جہاں پہ جو ہے وہ ہر قسم کا جو ہے وہ جیولوجیکل اسٹرکچر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ جیسے کہ انہوں نے ایگزامپل دی ہے، یو ول فائنڈ پلین، ڈیزرٹ، فوریسٹ، ہلز، پلیٹیوز. اب یہاں پہ جو ہے آپ کو پاکستان میں جو ہے وہ صحرا، ڈیزرٹ بھی دیکھنے کو ملے گا، وہاں پہ جو ہے فوریسٹ، جنگل بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، ہلز ہو گئی ہماری، ٹھیک ہے، پہاڑیاں ہو گئی، پلینس ہو گئے، پلیٹیو. یہاں پہ جو ہے ہر ٹائپ کا جو جیولوجیکل اسٹرکچر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اب آگے کیا کہہ رہا ہے؟ دیر آر کوسٹل ایریا بلونگ دا عربین سی اینڈ ماؤنٹین آف دا کراکرم رینج ان دا نارتھ پارٹ آف پاکستان. اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ کوسٹل ایریاز جو ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، عربین سی کے جو ہے وہ ہمیں دکھائی بھی دیں گے، ٹھیک ہے، پاکستان میں. اور ہمارے جو ہے ماؤنٹینس ہو گئے بڑے بڑے، جیسے کراکرم رینج میں جو ہے ہمیں بڑے ماؤنٹین بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے، نارتھن ایریا جو پاکستان کو کے ہوتے ہیں وہاں پہ. This diversity contain diversified habitat and landscape that support a rich biodiversity of both fauna and flora, animal and plant respectively. اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر جو ہے وہ ڈائیورسٹی ہوگی، ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ہیبیٹیٹ ہوگے وہ بھی جو ہے وہ ڈائیورس پائے جائیں گے، مین مختلف مختلف طریقے کے جو ہے وہ پائے جائیں گے. اب وہ کیسے؟ اگر جو ہے ہم نارتھن سائڈ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ رہنے والے اینیمل جو ہے وہ الگ ہوں گے. اور اگر ہم جو ہے وہ ڈیزرٹ سائڈ جو اگر دیکھیں گے، صحرا کی سائڈ، تو وہاں پہ اینیمل اور جو پلانٹ جو اسپیشیز یا جو ان کا قسم پایا جاتا ہے وہ جو ہے وہ الگ ہوگا. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو نارتھن ایریاز. یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ فونا اور فلورا آرگنیزم دونوں جو وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو ریجن کے حساب سے. اب فونا کیا ہوتا ہے؟ فونا جو ہے ہم اینیملس کو کہتے ہیں اور فلورا جو ہے پلانٹ کو کہتے ہیں. Arid and semi-arid region covering almost 80% of the total land area of the country possess significant portion of the country's biodiversity. اب کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کنٹری ہوتی ہے اس کی 80% آلموسٹ جو ہے وہ بنجر ہوتی ہے زمین. ٹھیک ہے. During the last 2-3 decades, a number of animal and plant species have become threatened or endangered, mainly due to over exploitation and loss of natural habitat. اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ کافی جو ڈیکیڈ سے جو ہے وہ اینیمل جو ہے وہ انڈینجر یا تھریٹن ہو رہے ہیں، مطلب ان کا وجود جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. فیکٹرز لائک ڈیفورسٹیشن، اوور گریزنگ، soil erosion, salinity and water logging are posing major threat to the remaining biodiversity of the country. اب یہاں پہ جو کچھ فیکٹر بتائے جس کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب آرگنیزم کا جو ہے وہ وجود ختم ہو رہا ہے، جیسے ڈیفورسٹیشن، جیسے کہ ہم جو ہے جنگلوں وغیرہ کو جو ہے وہ کاٹتے ہی جا رہے ہیں، اس کا جو ہے وہ ختم کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے وجود کو. ٹھیک ہے، اوور گریزنگ ہو گئی، سوئل ایروجن، جو زمین جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ڈراٹ ہو جاتی ہے وہ چیز. واٹر لاگنگ وغیرہ ہو گئی، جیسے کہ پانی جو ہے وہ ایک جگہ پر جو ہے وہ رک جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور زمین جو ہے وہ اسے ایبزارب نہیں کر رہی ہوتی. اور یہ جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ فیکٹر بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. The continuing loss of forest habitat with its associated fauna and flora will have serious implications for the nation's other natural and agricultural ecosystem. اب یہ چیز جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے
کہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ہیبیٹیٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، فونا فلورا وغیرہ ہو گئے، اس چیز کو جو ہے وہ ختم کرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. To overcome all these problems, biodiversity should be paid attention in order to save the organism from beginning in danger. اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ کچھ جو ہے وہ ہمیں اسٹیپ جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم جو ہے اپنی بایو ڈائیورسٹی کو جو ہے وہ سیو کر سکیں. کنزرویشن سمپلی از اے وے آف کیئرنگ سیونگ دا اسپیشیز انہیبٹ آن ارتھ فرام ڈینجرس. اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کنزرویشن جو ہے وہ ایک وے ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے جو ہے ہم جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں کس چیز کو، ہماری اسپیشیز وغیرہ جو ہے اس چیز کو ارتھ پر. ریزن ٹو کنزرو بایو ڈائیورسٹی. Biologists warn that a global ecosystem would be collapsed if biodiversity continue to be reduced at the same rate. اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہماری ایکو سسٹم جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ ایک خطرہ ہے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے جو بایولوجسٹ ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ایکو سسٹم ہے وہ چیز جو ہے وہ کولیپس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں ریڈیوس ہوتی جا رہی ہے، مطلب دن بدن جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. Therefore, it is mandatory to conserve life on earth in order to make nature stable. اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی بایو ڈائیورسٹی کو جو ہے وہ کنزرو کرنے کی، محفوظ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، تاکہ ہماری جو نیچر ہے، ہماری جو ارتھ پر، ٹھیک ہے، اس چیز کو جو ہے اسٹیبل کیا جائے، اسٹیبل رکھا جائے، ٹھیک ہے. اب آگے کیا کہہ رہا ہے؟ سم آف دا کی پوائنٹ آر ہائی لائٹڈ بلو. اب جو ہماری جو بایو ڈائیورسٹی ہے اس چیز کو ہم کنزرو کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے جو کچھ پوائنٹ انہوں نے بتائے. Women should conserve biodiversity because of its benefit, for example, services and biological resources which are essential to live our life on earth. اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہیومن جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کنزرو کرنا چاہیے، کس چیز کو، بایو ڈائیورسٹی کو جو محفوظ کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے بایو ڈائیورسٹی پہ جو ڈپینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کافی جو ہے لحاظ سے جو ہے ہم جو ہے بایو ڈائیورسٹی پہ جو ڈپینڈ کرتے ہیں. بایو ڈائیورسٹی جو ہمیں بینیفٹ دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے جو ہمیں جو کچھ اسٹیپ لینے چاہیے تاکہ جو ہے ہم جو لائف ہے، ٹھیک ہے، اس پہ جو ہے وہ ارتھ کو جو ہے وہ مطلب جو ریسورسز ہیں اس کو جو ہے وہ اب جو ہے بایو ڈائیورسٹی، ٹھیک ہے، وہ ہمیں جو ریسورسز دیتی ہے، کچھ سروسز دیتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے بایو ڈائیورسٹی جو ہے ہمارے لیے بھی جو ہے بہت اہم ہے، ٹھیک ہے. Biodiversity boosts ecosystem productivity where each species can easily survive in their habitat. اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ بایو ڈائیورسٹی جو ہے وہ ایکو سسٹم میں جو ہے وہ مطلب اپنے آپ کو جو ہے وہ بوسٹ کرتی ہے، مطلب اپنے آپ کو جو ہے وہ پھیلاتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو ایکو سسٹم میں جو چیزوں کی جو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ ہر اسپیشیز جو ہے وہ ایزیلی جو ہے سروائیو کر سکتی ہے اپنے ہیبیٹیٹ میں. ہم نے کہا کہ ہر آرگنیزم جو ہے وہ ایک ایکو سسٹم میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اپنے جو ہے وہ ایک جیولوجیکل جو ہے وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں وہ رہنے کا عادی ہوتا ہے. If the one will not conserve biodiversity, so food chain and ecosystem will be imbalanced. اگر ہم جو ہے وہ بایو ڈائیورسٹی کو جو ہے وہ محفوظ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو ہماری جو فوڈ چین ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ امبیلنس ہو جائے گی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہیومن کو بھی جو ہے وہ لاس ہو سکتا ہے. With more plants, trees and animals and soil improve and become stronger, less prone to erosion, drought and flooding. اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں جو وہ زیادہ پلانٹس اور ٹریز وغیرہ اور اینیمل جو ہے وہ اس کے لیے ہمیں جو کیا کر سکتے ہیں، ہم لوگ سوئل جو ہے اس کو امپروو کرتے ہیں، اس کی جو انرجی، اس کی پاور جو ہے اس کو جو امپروو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اسٹرونگر بنا سکتے ہیں تاکہ جو زمین جو ہے وہ اس میں ایروجن ہو رہی ہے، مطلب وہ جو دراریں پڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ یا ڈروٹ جو سوکھا پڑ جاتا ہے، فلوڈ وغیرہ، اگر فلوڈ مطلب اگر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ کم ہو جائے، ٹھیک ہے، سوکھا پڑ جائے، وہ بھی جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ نقصان کار ہوتی ہے. اور جو فلوٹنگ مطلب اوور جو ہے وہ واٹر جو ہے اس کا زمین پر آ جانا، وہ چیز بھی جو ہے ہمارے لیے نقصان کار ہوتی ہے. تو اس چیز کو جو ہے بیلنس کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ گراف رپورٹنگ دا ڈیٹا ٹو شو دا بایو ڈائیورسٹی ایٹ رسک. اب یہاں پہ جو ہے وہ بایو ڈائیورسٹی کچھ مطلب دکھائی گئی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ممل، برڈس وغیرہ، ریپٹائلس، ایمفیبین، فشز، انسیکٹ،
پلانٹ وغیرہ دکھائے گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس سے یہاں پہ جو ہے وہ بایو ڈائیورسٹی دکھائی گئی ہے جو ابھی جو ہے وہ رسک میں ہے، ٹھیک ہے، ان کے وجود کو جو ہے وہ رسک ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ کلر دکھائے گئے ہیں کہ ریڈ جو ہے اس کو ہم کریٹیکل جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے، اور جو لائٹ جو براؤن دکھایا گیا اس کو انڈینجر کہیں گے، اور جو یلو ٹائپ دکھایا گیا ہے اسے ولنریبل کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس حساب سے جو ہم اس گراف کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا کہہ رہا ہے کہ پرابلم ایسوسیٹڈ ٹو کنزرو بایو ڈائیورسٹی ان پاکستان۔ اب جو بایو ڈائیورسٹی، ٹھیک ہے، اس کو ہم محفوظ تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کچھ مسئلے وغیرہ جو ہے ہمیں جو ہے درپیش آتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہم بایو ڈائیورسٹی کو جو ہے وہ کنزرو نہیں کر پاتے۔ اب وہ مسئلے کون سے ہیں؟ دا آرٹیکل فرام 2009 بایو ڈائیورسٹی ان پاکستان کی ایشو آئیڈینٹیفائی سم آف دا پرائمری چیلنجز ٹو امپلیمنٹ بایو ڈائیورسٹی ایکٹ پلان BAP۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ آرٹیکل 2009 کے حساب سے جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ بایو ڈائیورسٹی ایک جو ہے وہ کی ایشو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ کچھ پرائمری جو ہے وہ چیلنجز بھی بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کون سے ہیں وہ؟ لیک آف اویئرنیس آف انوائرمنٹل ایشوز آن دا پارٹ آف ڈیسیجن میکرز اینڈ سول سوسائٹی۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں یا سول سوسائٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے جو ہے وہ بڑے جو ہے عہدیدار ہو گئے ہماری گورنمنٹ میں، ان کو جو ہے وہ اویئرنیس نہیں ہے اتنی، ٹھیک ہے۔ انوائرمنٹل جو ایشو جو ارائز ہو رہے ہیں اس کے ان کو اویئرنیس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ پوائنٹ بتایا ہے۔ اب سیکنڈ پوائنٹ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ویک گورننس، سلو ڈیسیجن میکنگ پروسیس، انیبلٹی ٹو کنسیپچلائز پالیسیز اینڈ لیک آف ڈسٹنکشن بٹوین پبلک اینڈ پرائیویٹ انٹرسٹ۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ ایک تو ہماری جو گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ویک ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر سے ان کا جو ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہوتا ہے وہ اتنا سلو ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ جس کے بارے میں جو وہ ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں وہ چیز ہو جائے گی، لیکن ان کا ڈیسیجن جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں بن پاتا، ٹھیک ہے۔ اور ان کو جو ہے وہ ایک پالیسیز وغیرہ جو بنانی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا، اور جو ہے وہ پبلک اور پرائیویٹ جو ہے ایک چیز، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ ان کا لیک آف ڈسٹنکشن بٹوین پبلک اینڈ پرائیویٹ انٹرسٹ۔ اب جو پبلک اور پرائیویٹ جو انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے، جو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس چیز میں، کیوں نہیں ہے؟ ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو انوائرمنٹ میں چینجز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ چیزیں اگر ایسے ہوں گی تو ہماری زندگی پہ اس چیز کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ اب وہ چیز ان کو اویئر کریں گے تبھی تو وہ ان کا دھیان جو ہے ان کی اٹینشن جو ہے اس سائڈ آئے گی نا۔ باقی کیا کہہ رہا ہے کہ ویک کیپیسٹی آف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، لیک آف انڈیویجول کیپیسٹی اینڈ انسینٹیو فار پرفارمنس۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہاں پہ جو ایک کام کرنے والا ایک انڈیویجول ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ اتنی اتھارٹی نہیں دی جاتی کہ وہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ پاور کو یا اپنی جو وہ کرنا چاہتا ہے اس چیز کو جو وہ پرفارم کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور لیک آف فنڈنگ، اب وہ چیزیں کرنا تو چاہتا ہے لیکن اس کے پاس جو ہے وہ فنڈ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بایو ڈائیورسٹی کو کنزرو کیسے کرے کیونکہ اس کے پاس فنڈنگ ہی نہیں ہے۔ اب آگے کیا کہہ رہا ہے؟ پرابلم ایسوسیٹیڈ ٹو کنزرو بایو ڈائیورسٹی ڈیو ٹو ہیومن انٹرونشن۔ اب ایسے پرابلم جو کہ بایو ڈائیورسٹی کو کنسرن کرنے میں ایسے مسئلے جو کہ ہیومن کی جو ہے وہ دخل و انداز سے جو ہے وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دخل اندازی سے، سوری۔ دا انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر reported that 75% of genetic diversity of agriculture crop has been lost۔ اب یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل یونین جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے، اس کے حساب سے کیا کہہ رہا ہے کہ جو 75% جو جینیٹک ڈائیورسٹی ہے، ٹھیک ہے، ایگریکلچر جو کراپ ہے وہ جو ہے وہ لاسٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو وہ ایک رپورٹ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، IUCN آرگنائزیشن کی طرف سے۔ 75% آف دا ورلڈ فشریز آر اوور ایکسپلوٹیڈ۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ 75% جو فشز جو ہے، ٹھیک ہے، اس کی پاپولیشن جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ 1/3 آف کورل ریفز اینڈ threatened with extinction۔ مین از دا فیکٹر which is directly involved in the destruction of biodiversity۔ اب یہاں پہ جو دو تین چیزیں جو انہوں نے بتائی ہے، جو چیزیں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو ہے ایک وجہ کیا بتائی ہے کہ اس کی ختم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ انسان،
مین از دا فیکٹر. اب کیا کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو ہے ان چیزوں میں انوالو ہے. کس کی؟ بایو ڈائیورسٹی کی جو ہے ڈسٹرکشن میں انوالو ہے. اب کیسے نیچے انہوں نے جو ہے ٹیبل میں شو کیا ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے، جیسے ہیومن کی ایکٹیویٹیز جہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ بتائی ہے. فرسٹ کیا بتایا انہوں نے؟ اربنائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن. اب یہاں پہ اربنائزیشن انڈسٹریلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ جو رورل ایریاز جو ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ شہروں میں جو ہے وہ رہنا جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. مطلب جو رورل ایریا سے جو ہے وہ شفٹ ہو کر جو ہے وہ اربن جو ہے وہ ایریاز میں آ جاتے ہیں. مطلب دیہی علاقے چھوڑ کے شہری جو ہے علاقوں میں جو وہ رہنا بسنا جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس چیز کو جو ہے اربنائزیشن کہتے ہیں یا انڈسٹریلائزیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ جو ہے وہ اپنی جو ہے جگہیں جیسے رورل ایریاز وغیرہ چھوڑ کر آ رہے ہیں ایک ہی چیز جگہ پہ جو ہے وہ کراؤڈ ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے وہاں پر اوور پاپولیشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب اوور پاپولیشن ہوگی تو اس کے لیے جو ہمیں بلڈنگ کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے، اب بلڈنگ کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے؟ ڈیفورسٹیشن. اب ہم زیادہ تر جو ہے ڈیفورسٹیشن کیوں کر رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ جو ہمیں یا تو جو ہے وہ پلیس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یا تو ہے ہم جو ہے وہ پلانٹ وغیرہ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ یوز میں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، بلڈنگ بنانے کے لیے، ہمارے جو پیپر بنانے کے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے جس کے لیے جو ہم پلانٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں. اب ڈیفارسٹریشن تو ہو رہی ہے لیکن اس کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے وہ پھر مشکلیں کون سی فیس کرنی پڑتی ہے؟ سوئل ایروجن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیسے؟ اب ظاہر سی بات ہے پلانٹ جو ہے ایک زمین کو جو پکڑے ہوئے کھڑا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس سے جو ہے وہ سوئل کو جو ہے وہ پاور مل رہی ہے، لیکن پلانٹ جو ہے وہ ختم ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو سوئل کی پاور جو ہے وہ ریڈیوس ہوتی جائے گی جس کی وجہ سے جو ہے اس میں ایروجن جو ہے وہ ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے، اور دوسری جو ہم پلانٹ لائف بھی ڈسٹروائے کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ڈیفورسٹریشن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پلانٹ جو ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے ہے رین فال بھی کم ہو جائے گی. ظاہر سی بات ہے پلانٹ جو ہے وہ ختم ہوتے جائیں گے تو وہ ہمارے جو ہے کلائمیٹ پہ بھی جو ہے اثر پڑے گا اور کلائمیٹ جو ہے ہمارا چینج ہو جائے گا. اور تھرڈ ون یہ کیا بتا رہا ہے کہ پاپولیشن، گلوبل وارمنگ. اب پاپولیشن اگر بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کی ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہیں وہ بھی انکریز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہمارے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ ایسے جو وہ آکسیجن ایسی گیسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جو گلوبل وارمنگ کی جو ہے وجہ بن رہی ہے. اب وہ گیسز جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ جو آرگنیزم جو ہیومنس بینگ جو پائے جاتے ہیں وہ جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں یوز کرتے ہیں جس میں سے جو وہ ڈینجر جو گیسز جو جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہوتی ہے اور وہ جا کے جو ہے ہماری جو ہے وہ انوائرمنٹ کو جو ہے وہ اس کی تپش جو ہے وہ جو ہے انکریز کروا دیتی ہے. ٹھیک ہے، اب آگے کیا کہہ رہا ہے کہ اوور ہنٹنگ، ڈائریکٹ کلنگ آف ود اینیمل. اب ہنٹنگ کیا ہوتی ہے؟ جو ہم جو ہے وہ شکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اینیملس کا، ہم ود اینیملس جو مطلب فوریسٹ وغیرہ میں جو اینیملس پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس چیز کا جو ہم شکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شوقیہ طور کر رہے ہیں یا کسی اور وجہ سے، وہ بھی چیز جو ہے ہماری بایو ڈائیورسٹی پہ افیکٹ کرتی ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے ہیومن کی بتائی کہ ہیومن جو ہے وہ کیسے جو ہے بایو ڈائیورسٹی کو جو ہے افیکٹ کر رہا ہے. اب آگے جو ہے انہوں نے کچھ چارٹ وغیرہ دکھائے. ٹھیک ہے، کاز آف اینیمل ایکسٹینکشن پائی چارٹ. اب یہاں پہ جو ہے وہ اینیمل جو ہے اس کی ایکسٹینشن بتائی، اس کا کاز بتایا. یہاں پہ انہوں نے جو آپشن دیے گئے کلر کے حساب سے. اب آگے کیا کہہ رہا ہے کہ کلائمیٹ چینجز آر ناٹ دا اونلی پریشر آن آور انوائرمنٹ. اب کلائمیٹ جو چینج ہو رہا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، وہ ایک واحد جو ہے وہ ریزن نہیں ہے انوائرمنٹ پہ پریشر کا، لیکن ہیبیٹیٹ لاس اینڈ ڈیگریڈیشن، پولوشن، اوور ایکسپلوٹیشن اینڈ انویسیو اسپیشیز آلسو پلے سگنیفیکینٹ رول ان بایو ڈائیورسٹی ڈکلائن. اب کیا کہہ رہا ہے کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کا صرف ہمارے انوائرمنٹ میں پریشر نہیں پڑے گا لیکن جو ہیبیٹیٹ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے ڈیگریڈیشن ہو گئی اور پولوشن جو بڑھتا جا رہا ہے یا اوور ایکسپلوٹیشن ہو رہی ہے، مطلب جو پاپولیشن وغیرہ بڑھنا. ٹھیک ہے، اسپیشیز وغیرہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے بایو ڈائیورسٹی جو ہے اس کے ختم ہونے کی جو ہے وہ ایک رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے. تو
تو ہمیں جو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ نظر میں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. دیز پریشر آر بیکاز آف ہیومن انوینٹنگ ایکٹیویٹیز. اب کیا کہہ رہا ہے کہ سارے پریشر جو انوائرمنٹ پہ پڑ رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے ہیں؟ ہیومن کی وجہ سے، ہیومن کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. آگے کیا کہہ رہا ہے یہ ڈیفورسٹریشن کاز اینڈ اٹس افیکٹ آن بایو ڈائیورسٹی. اب جو ہم ڈیفورسٹریشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے وہ کیسے وہ جو وجہ بن رہا ہے بایو ڈائیورسٹی میں. فوریسٹ کور 31% آف دا لینڈ ایریا آن اوور پلینٹ. اب ہمارا جو پلینٹ ہے، ٹھیک ہے، ارتھ، اس پہ جو ہے وہ 35% جو ہے وہ فوریسٹ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. دے پروڈیوس وائٹل آکسیجن اینڈ پرووائڈ ہوم فار پیپل اینڈ وائلڈ لائف. اب کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ پلانٹ جو ہے وہ آکسیجن ہمیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ پیپل کے لیے اور جو لائف ہوتے ہیں وہاں کے جو اینیمل ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ گھر بھی جو ہے پرووائڈ کرتا ہے فوریسٹ. مینی آف دا ورلڈس موسٹ تھریٹنڈ اینڈ انڈینجرڈ اینیمل لیو ان فوریسٹ. اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ بہت سارے جو اینیمل ہیں جو تھریٹنڈ ہیں یا انڈینجر ہیں، جن کی جو ہے وہ جو ہے وہ وجود کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے کہاں پہ رہتے ہیں؟ فوریسٹ میں رہتے ہیں. اینڈ بلین آف پیپل ریلائی آن اٹس بینیفٹ. اور بہت سے جو لوگ جو ہیں وہ کس چیز پہ ریلائی کرتے ہیں؟ اس کی بینیفٹ پہ. جو فوریسٹ ہوتے ہیں ان سے جو ہے وہ کافی سارے بینیفٹ ملتے ہیں، جیسے کہ میڈیسن وغیرہ جو بنانا، کافی سارے جو پروڈکٹ جو ہوتے ہیں وہ فوریسٹ سے لیتے ہیں. فوریسٹ آفر فوڈ، فریش ایئر، کلاتھنگ، میڈیسن اینڈ شیلٹر. اب یہاں پہ جو ایگزامپل دی ہے ہمیں، ٹھیک ہے، ہمیں وہاں سے کھانا ملتا ہے، ہمیں جو تازی ہوا ملتی ہے، کلاتھنگ ملتی ہے، میڈیسن وغیرہ ہم جو فوریسٹ سے بناتے ہیں. Forests play a critical role in reducing climate change because they act as a carbon sink, soaking up carbon dioxide that would otherwise be free in the atmosphere and contributing to ongoing changes in climate pattern. اب کلائمیٹ جو چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے ایک رول پلے کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب جو وہ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ کہہ رہا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اگر جو ہے وہ ہمارے ایٹماسفیئر میں فری ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ ہمارے کلائمیٹ کو چینج کرے گا. لیکن پلانٹ کیا کرتے ہیں؟ اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو ہے انہیل کر لیتے ہیں اپنے اوپر، اور جو وہ ایکزیل کر کے ہمیں جو وہ آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو وہ ہمیں جو بینیفٹ دے رہے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کو انہیل کر کے، دوسرا بینیفٹ دے رہے ہیں کیسے؟ ہمیں جو وہ آکسیجن پرووائڈ کر کے. دا کٹنگ ڈاؤن آف ٹریز فار کنورژن آف فوریسٹ انٹو نان فوریسٹ لینڈ از نون ایز ڈیفورسٹریشن. اب کیا کہہ رہا ہے کہ ڈیفورسٹریشن کیا ہوتا ہے؟ جو فوریسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو ہم پلانٹ وغیرہ کٹنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فوریسٹ کو جو ہے فوریسٹ لینڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے ہم پھر ڈیفورسٹریشن میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیتے ہیں، مطلب پلانٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کو کٹ ڈاؤن کر کے. اب کازز کیا ہے ڈیفورسٹریشن کے؟ ڈیفورسٹریشن از ڈن deliberately due to mining, paper making, urbanization, timber for making road and agriculture expansion, livestock breeding. اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ ڈیفورسٹریشن کے کاز کیا ہوتے ہیں؟ لوگ جو ہے وہ مائننگ جو ہے وہ گفائیں وغیرہ جو ہے وہ بناتے ہیں وہاں پہ کسی بھی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور پیپر جو ہے وہ بناتے ہیں پلانٹ سے. ایگریکلچر کے لیے ہم جو ہے وہ لینڈ ایریا جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہم ڈیفورسٹریشن کرتے ہیں، اور کافی سارے جو ہے وہ وجہیں جیسے روڈ وغیرہ بنانا، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے. اب افیکٹ کیا ہیں ڈیفورسٹریشن کے؟ ڈیفورسٹریشن ریزلٹ ود دا گریٹ لاس ان بایو ڈائیورسٹی سچ ایز انکریز ان کنسنٹریشن آف گرین ہاؤس گیسز، کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، واٹر ویپر، نائٹروس آکسائڈ. اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ڈیفورسٹریشن ہم کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ریزلٹ میں کیا ہوگا؟ ہماری بایو ڈائیورسٹی میں جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ انکریز ہو جائیں گی، جیسے گیسز انہوں نے بتائی ہے، میتھین جو ہو گئی، کاربن ڈائی آکسائڈ ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ ساری جو ہے وہ انکریز ہو جائیں گی، جسے جو ہے ہم گرین ہاؤس جو گیسز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہارمفل ہوتی ہیں. which lead to global warming. Temperature will be high that cause glacier melting, which is the reason of rising sea level and cause flood. It is also reason of habitat loss of wildlife, soil erosion, low rainfall due to no transpiration are also the result of deforestation. اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر جو وہ گرین ہاؤس گیسز جو ہے وہ انکریز ہوں گی، ٹھیک ہے، تو آٹومیٹیکلی کیا ہوگا؟ ہمارا کلائمیٹ جو ہے وہ ہوگا وہ اس کا جو
ٹیمپریچر جو ہے وہ انکریز ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے. اب ٹیمپریچر انکریز ہوگا تو کیا ہوگا، ہمارے نارتھرن ایریا میں جو ہمارے گلیشیئر وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، پگھلنا شروع ہو جائیں گے. اب وہ پگھلیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو فلوڈ جس کی وجہ سے فلوڈ وغیرہ آتا ہے، مطلب جو واٹر لیول ہوتا ہے سیز میں، ٹھیک ہے، وہ بڑھ جائے گا، اور جس کی وجہ سے فلوڈ بھی آ سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم ایک چیز کو چھیڑیں گے تو دوسری چیز جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ بگڑتی جائے گی. اب کیا کہہ رہا کہ انڈینجر اینڈ ایکسٹنٹ اسپیشیز، اب ایسی جو اسپیشیز جو کہ مطلب جو ہے وہ خطرے میں ہیں، ٹھیک ہے. ڈیو ٹو ہیومن ایکٹیویٹیز سچ ایز انٹرٹینمنٹ اور فوڈ، اینیملس آر بیکمنگ ان ڈینجر ایٹ رسک آف ایکسٹینشن ان فیوچر، اور سم ہیو گون ایکسٹنٹ of the surety of not finding the last individual of their species in ecosystem. Some of the endangered species are mentioned. اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کچھ یہاں پہ جو ہے وہ اینیملس دکھائے گئے، ٹھیک ہے، جن کا وجود جو ہے وہ خطرے میں ہے، یا جن کا وجود جو مٹ چکا ہے، ٹھیک ہے، جس کو جو ہے ہم فائنڈ آؤٹ نہیں کر پائے، جس کی اسپیشیز جو ہے وہ جس کا وجود جو ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، آلموسٹ، یا ارتھ پہ جو ہے وہ نہیں پائی جاتی. اب وہ کیوں نہیں پائی جاتی؟ اب جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے ہیومن کو جو ہے وہ وجہ بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے. وہ اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے یا فوڈ کے لیے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ لے رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کی جو اوور جو ہے وہ مطلب اپنی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کا جو ہے وجود جو ہے ختم ہو چکا ہے. اب یہاں پہ جو ہے کچھ ایگزامپل دکھائی گئی ہے، ٹھیک ہے. اسنو لیپورڈ وغیرہ، گرین سی ہو گئی، ہماری یورپین اوٹر ہو گیا، مارکو پولو شیپ ہو گئی، ٹھیک ہے. مارکو پولو جو ہے وہ ایک ایکسپلورر تھے جس کے نام پہ جو ہے وہ اس شیپ کا نام رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے. انڈس ریور ڈولفن ہو گئی، ہمارا ایشین بلیک بیئر ہو گیا، سندھ بیکس ہو گئی، جسے مارکور بھی کہتے ہیں، اور جسے جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے نیشنل جو ہے وہ اینیمل بھی کہتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے. اب ہمارا جو تھرڈ یونٹ ہے وہ یہاں تک جو ہے وہ ہم نے جو کور کر لیا، اور یہاں آج جو ہے وہ ہم نے جو ختم بھی کر لیا، ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے ہم اس کی جو ایکسرسائز سولو کریں گے، ٹھیک ہے. تب تک کے لیے جو اللہ حافظ، اور دعا میں یاد رکھیے گا. اب ملیں گے جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. فورتھ جو یونٹ ہے ہمارا، اس میں جو ہماری جو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.